بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دی باچائے الہ الدین احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم سید الہ الدین علی احمد صابر قدس سرح کی ذات گرامی نے جوہر فریدی کو جس قدر وسعت دی، خاندان چشت کے فکری اور روحانی زاویوں کو پھیلایا۔ اگرچہ آپ کے مزاج اقدس میں جلالت تھی، مگر اس کے باوجود بھی دینی روحانی خدمات کو وسیع تر فرمایا۔ آپ کی حیات مبارکہ سراپائے علم و حجت تھی، جس سے اسلام اور اہل دنیا نے اپنی طلب کے مطابق فیض اکتساب کیا۔ یہ وہ سلسلہ مقدسہ ہے جو کرۂ ارض میں پھیلا ہوا ہے، جو واقعی عظیم النظیر ہے، کیونکہ سارا فیضان کرم شیخ الاسلام و مسلمین فرید الملت والدین مسعود گنج شکر قدس سرہ العزیز کا ہے، جو سلسلہ نظامیہ جمالیہ صابریہ کی شکل میں آفتاب و مہتاب کی طرح اظہر من الحقیقت ہوا۔ اور یہ وہ اولیاء کاملین ہیں کہ جن کے وجود مسعود کی بدولت برکت سے بالخصوص بر صغیر میں دینی اور روحانی اشاعت و تراویج ہوئی۔ اگر ان حضرات کا ورد مسعودہ نہ ہوتا تو کفر و ظلمت کے دربار ہو کے ماند ہم پر مسلط ہوتا، اور ہم کفر و ضلالت کی پر عمیق وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے۔ دین فطرت کو پھیلانے میں یہی اولیاء کرام تھے کہ جنہوں نے دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر ظلمت قدوں میں آذان حق کو بلند کیا۔ اگرچہ دوسرے ثلاث کے حضرت اولیاء نے بھی خدمات انجام دی، وہ بھی فی الوقت قابل ذکر ہیں، مگر یہاں صرف حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت کے اخلاف کی دینی اور روحانی خدمات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ ان حضرات میں سے حضرت مخدوم صابر پاک قدس سرح کی حیات مبارکہ اور ان کی روحانی تجلیات کا ذکر خیر شیر کرنا پیش نظر ہے، اس لیے مختصر تاریخ و تصوف کی روشنی میں موصوف الذکر ولی کامل یعنی حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، جو نسبتاً سادات حرات میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت مخدوم سید عبد الرحیم علیہ رحمت تھا، جو سرزمین ہرات کے فاضل عالم دین اور صاحب فقر و ولایت تھا، جن کا علمی اور روحانی مقام ہرات کے علماء و مشائخ میں بلند و بالا تھا، جو آپ کے تذکرہ ہر لحاظ سے فوقیت دی گئی ہے اور وہ واقعی دی جانی چاہیے۔ حضرت سید عبد الرحیم، سید فتح، سید غیاث الدین، سید بہاؤالدین بن سید تاج الدین بن سید علی بن سید ضیاء الدین بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید زین العابدین بن سید حضرت امام حسین بن سید علی رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ سلسلہ نسب کے مطابق آپ سیدی اور حسینی تھے، اور یہی شجرہ نسب جو مختلف کتابوں میں مرقوم ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، جو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ہمشیرہ تھی۔ آپ کے نانا جان حضرت قاضی جمال الدین سلیمان چشتی، جو حضرت خواجہ غریب نواز کے دست بیعت تھے۔ حضرت بی بی حاجرہ، جو حضرت بی بی پرسم بنت موسکن یعنی والد ماجد کی طرف سے سادات حسینی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے فاروقی اور نسب تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم کی ولادت باسعادت بغداد شریف میں ہوئی، جو شباب میں بغداد شریف سے اپنے والد ماجد کے ساتھ ہرات میں تشریف لائے، اس لیے آپ کو حضرت سید عبد الرحیم ہراتی علیہ رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ ہرات سے کھوٹوال یعنی دیوان چاولی مشائخ میں تشریف لا کر حضرت قبلہ مخدوم قاضی جمال الدین سے ملاقات کی، چند دن قیام پذیر رہے اور روحانی استفادہ حاصل کیا۔ پھر آپ کو حضرت قاضی اور رحمت نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی حاجرہ کو عقد میں دے دیا۔ حضرت مخدوم صابر کی ولادت باسعادت مقام ہرات میں ہے، اور دوسری روایت کے مطابق کھوٹوال میں ہے،
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کا مزاج اقدس انتہائی طور پر جلالی تھا، جو جسد اطہر سے ہر وقت جلالت ٹپکتی تھی۔ حضرت علی اصغر چشتی رقم طراز ہیں، آل عارف کامل و آن قطب اکمل و آن مقتدائے اہل طریقت و آن پیشوائے عالم حقیقت، آل رہنمائے کوچہ معرفت، آن فرید الحل ہر وحید العصر، آن محرم راز۔ آپ اپنے عہد بچپن میں قائم اللیل اور صائم الدہر رہتے، جو چند دانوں اور پانی سے روزہ افطار فرماتے، نماز پنجگانہ ادا فرماتے، پھر حجرہ میں تشریف لے جاتے۔ جب آپ قضاء کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کا نور کا حیولہ گھیر لیتا، اور جب آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے، نور کا حیولہ آپ کے ارد گرد رہتا، جس سے آپ کی ولایت کے آثار نمایاں تھے۔ آپ پر عشق و مستی غالب رہتی، جو روحانی ارتقاء کا مظہر تھی، جن کی روحانی جو حد عقل و تخیل سے ماورا تھی، سب کچھ بقائے فرید رحمت اللہ علیہ تھی۔ جب تک آپ دہلی میں اقامت پذیر رہے، جو شخص بھی حضرت محبوب الہی کی خدمت اقدس میں بیعت ہونے کی خواہش کرتا تو آپ اسے حضرت مخدوم صابر کی خدمت اقدس میں بھیج دیتے۔ حضرت قاضی عبید اللہ چشتی ملتانی کے علاوہ شاہ جہان عہد کا مشہور صوفی حضرت دین عبد الرحیم کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت سلطان المشائخ ہر کس را خدمت آن حضرت می فرستاد۔ ترجمہ: حضرت سلطان المشائخ ہر آنے والے شخص کو آپ کی خدمت میں بھیجتے اور ساتھ ہی تاکید فرماتے کہ آپ کی خدمت میں اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ یہ عام طور پر واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کو جب حضرت بابا صاحب نے خلافت نامہ دے کر حضرت مخدوم جمال الدین ہانسوی کے ہاں مہر ثبت کرانے کے لیے ہانسی روانہ کیا، ہانسی جا کر حضرت مخدوم قطب الجمال سے ملاقات ہوئی اور اپنا معاف کیجیے اپنا اندیہ ظاہر کیا، جب تو نے خلافت نامہ پھاڑ دیا تو میں نے تیرے سلسلہ کو پارا پارا کر دیا۔ جب حضرت مخدوم صابر پاک واپس اجودھن آ کر حضرت بابا صاحب کو خلافت نامہ چاک کرنے کا واقعہ سنا تو حضرت بابا صاحب نے ارشاد فرمایا، جمال کے چاک کردہ خلافت نامے کو فرید دوبارہ نہیں جوڑ سکتا۔ پھر حضرت بابا صاحب نے دوبارہ خلافت نامہ لکھ کر کلیر شریف روانہ فرمایا اور حضرت قطب جمال ہانسوی کا سلسلہ روحانیت منقطع ہو گیا۔ اس واقعے کو سب سے پہلے حضرت محمد اکرام براسوی نے اپنی کتاب اقتباس الانوار میں لکھا، پھر شیخ عبد الرحیم نے جس سے نقل کیا، اور بعد میں حضرت محمد حسن نے حقیقت گلزار جاری کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ گھڑ کر ان نفوس قدسیہ کی طرف سے منسوب کر دیا گیا ہے، دراصل یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی، آپ سلسلہ چشتیہ کے پہلے بزرگ تسلیم کیے جاتے ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ چشتی استعمال ہوا ہے۔ آپ شام سے بغداد آئے، وہاں حضرت خواجہ ممتاز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، بیٹے کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا نام ابو اسحاق ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم اہل چشت کے سردار ہو گے، چشت کی مخلوق تم سے فیض پائے گی، تمہارے ہی نام سے تمہارے مرید چشتی کہلائیں گے۔ 7 سال تک حضرت ابو اسحاق اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر رہے۔ آخرکار جب آپ کامل ہو گئے تو آپ کے مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز ہو کر چشت میں قیام کا حکم فرمایا، چنانچہ آپ چشت میں مقیم ہو گئے اور وہاں لوگوں کو روحانیت سے خوب مالا مال فرمایا۔ آپ کی نسبت سے خان وادہ چشتیہ مشہور ہوا۔ آپ کا وصال 329 ہجری میں ہوا۔ آپ کا مزار ملک شام میں ہے۔ پیدائش: آپ 19 ربیع الاول 592 عیسوی میں بوقت نماز تہجد پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے متعلق
مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے آپ قصبہ کوٹوال میں پیدا ہوئے، بعض کا کہنا ہے آپ ہرات میں پیدا ہوئے، کیونکہ صاحب الساکن کا کہنا ہے کہ آپ قصبہ کوٹوال میں اپنے نانا حضرت جمال الدین سلیمان کے گھر پیدا ہوئے۔ تصدیق نہیں ہوتی آپ کی والدہ کوٹوال سے ہرات آپ کو لے کر کب گئیں اور کس طرح آئیں۔ آپ کے بچپن کی کل روایات ہرات میں رہنے سے وابستہ ہیں۔ تذکرہ اولیاء ہند جلد 2 میں صاف صاف تحریر ہے کہ حضرت علی وقار 19 ربیع الاول 592 عیسوی بوقت نماز تہجد جبکہ ایک پہر رات باقی تھی بروز جمعرات ہرات میں پیدا ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو پاکیزہ اشخاص اس دارالفانی میں تشریف لاتے ہیں، لہذا حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانا قدرت کاملہ کی مشیت ہے۔ آپ کی دایا مصباح بصری بنت ہاشم کا بیان ہے، جس وقت شکم میں مادر سے برآمد ہوئے تو سر مبارک قبلہ کی طرف تھا اور یہ پیر میری طرف تھے، میری یہ مجال نہ ہوئی کہ جس میں اتھر کو ہاتھ لگا لوں۔ جب آپ کو غسل دینے کا ارادہ کرتی، آپ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگاتی تو میرے ہاتھ کانپ جاتے، ناقابل برداشت سوزش میرے ہاتھوں میں ہو جاتی تھی۔ یہ ماجرا دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے دایا کو ہدایت فرمائی، پہلے وضو کر لو، بعد میں جسم مبارک کو ہاتھ لگانا۔ چنانچہ دایا نے وضو کر کے غسل کروایا۔ اسی وقت بھی حضور کی والدہ ماجدہ کو یاقوتی نور اور خوشبو سے لبریز بادل اپنے گھر کے گوشہ گوشہ میں معلوم ہوا، اور یہ بھی محسوس ہوتا تھا کہ پاک روحیں بالباس سفید خوش پوش کثرت سے گھر میں آ رہی ہیں اور نوزائیدہ و معصوم بچہ کی پیشانی کا بوسہ لے کر واپس ہو رہی ہیں۔ پیدائش کے بعد آپ کا نام علی احمد رکھا گیا، لیکن بعد میں ایک بزرگ آپ کے والد ماجد بزرگوار کے پاس تشریف لائے، آپ کو بلوا کر دیکھا اور پیار کیا اور فرمایا یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا، اور ایسا ہی ہوا، یعنی اب آپ کا اسم گرامی حضرت سید علاء الدین علی احمد قدس مشہور ہوا۔ آپ کا نام علی احمد رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کے خواب میں سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کہا ہونے والے بچے کا نام احمد رکھنا۔ بعد کو ایک شب حضرت علی کرم اللہ وجہہ خواب میں ظاہر ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ کو ہدایت کی کہ اس بچہ کا نام علی رکھنا۔ مدرجہ بالا واقعہ کے بنا پر آپ کے والد نے آپ کا نام علاء الدین رکھ دیا، مگر آپ کی والدہ نے علی احمد رکھ دیا۔ بعد میں دونوں ناموں کو ملا کر آپ کا نام علاء الدین علی احمد جو مشہور خلائق ہوا۔ پیدائش کے موقع پر اس زمانے کے بزرگ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی نے آپ کے کان میں اذان کہی اور کہا یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ پیدائش کے بعد ایام شیر خارگی میں آپ سے کئی خوارق جس سے آپ کی بزرگی کے واضح ثبوت ملتے ہیں، مثلا آپ کے صبر و شکر کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ پیدائش کے کئی دنوں بعد تک آپ نے دودھ نہیں پیا۔ آخر ایک روز آپ کے والد ماجد نے آپ کے صبر و استقلال اور بزرگی پر 4 رکعت نماز نفل بغرض ادائے شکرانہ ادا فرمائی اور آپ کے چہرہ اقدس پر بوسہ دے کر 21 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ مددنی باذن اللہ پڑھ کر آپ کے قلب پر دم فرمایا۔ پس اسی اسم مبارک کی بدولت آپ نے اسی وقت دودھ نوش فرمایا۔ 1 سال تک متواتر آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ ایک روز روزہ رکھتے، ایک دن دودھ نوش فرماتے، اس کے بعد یہ بدستور جاری رہا، اور پھر ایک دن دودھ نوش فرماتے، 2 دن روزہ رکھتے، اور 2 سال بعد خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا۔ یہاں یہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے آپ ازل سے ہی روزہ دار، کانے اور منور تشریف لائے تھے۔ بچپن ہی سے چہرے پر صبر و قناعت کے آثار تھے۔ صوفیہ اور فقراء کا بچپن عام دنیا دار بچپن اور لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت مخدوم علی احمد صابر کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ حضرت قدس سرہ کے والد ماجد کا بیان ہے کہ تاریخ ربیع الاول کا واقعہ ہے، انہوں نے صبح کے وقت مراقبہ سے آنکھ کھولی، دیکھا ایک سانپ کے 2 ٹکڑے پڑے ہیں، سانپ کا ایک ٹکڑا ان پر گرا، دوسرا زمین پر گرا۔ صابر وہاں بیٹھے تھے، حضرت کے والد نے ان کی والدہ کو جگایا۔ سانپ کے دونوں ٹکڑے دیکھ کر والدہ ماجدہ نے فرمایا کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اب حضرت صابر فرماتے ہیں آج سے کوئی سانپ میرے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں کاٹے گا، میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے، سب سانپوں نے وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی فرد کو
نقصان نہیں پہنچائیں گے نہ ہی کاٹیں گے۔ یہ آپ کے بچپن کی کرامت ہے جس کا ظہور اس وقت ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے جب آپ کی عمر 3 سال کی ہوئی تو آپ نے خود بخود دودھ پینا چھوڑ دیا، روٹی کھانا شروع کر دی، لیکن آپ عام بچوں کی طرح صبح دوپہر شام روٹی نہیں کھاتے بلکہ دوسرے یا تیسرے روز روٹی استعمال فرماتے تھے، جو زیادہ مقدار میں نہیں ہوتی، جس سے صرف زندگی کی بقا مقصود ہوتی۔ اس کے لیے واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں صبر و شکر کا آغاز بچپن سے ہو گیا تھا۔ آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی، آپ نے گفتگو شروع کر دی۔ جس وقت آپ کی عمر 4 سال کی تھی تو آپ بروز اتوار کو نیند سے بیدار ہوئے تو پہلا لفظ جو زبان سے بیان ہوا تھا لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ آپ دن میں 6 مرتبہ سجدہ فرمایا کرتے تھے، اول صبح کو، دوم دوپہر کو، سوم تیسرے پہر کو، چہارم عصر کے وقت، پنجم مغرب کے وقت، ششم عشاء کے وقت، اور اکثر آپ لا موجود الا اللہ کا ورد کرتے تھے۔ اور کبھی ایک حالت خاص آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی، شب میں آپ بہت کم سوتے تھے، زیادہ تر شب بیداری میں مصروف رہتے، اکثر سوتے سوتے آپ چونک پڑتے اور بے ساختہ آپ کے منہ سے اللہ نکل جاتا اور آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر صوفیاء کرام نے اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ روزانہ 8 پہر میں 2-4 مرتبہ آپ کے چہرہ مبارک کی رنگت تبدیل ہو جایا کرتی تھی، کبھی انتہائی سرخ ہو جاتا، کبھی کف دہن مبارک سے جاری ہو جایا کرتا تھا، اور ایک غفلت سی آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی، اور ایک پہر آپ ایسی حالت میں رہا کرتے تھے، اور اسی حالت میں اگر کوئی شخص آپ کے جسم مبارک کو ہاتھ لگاتا تو اس کے بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ جب آپ کو ہوش آتا تو فرماتے شکر الحمدللہ۔ آپ کی قناعت اور صبر و شکر کرنا جو تصوف کی تاریخ میں بے مثال واقعہ ہے، جس پر آج بھی انسانی عقل ورطۂ حیرت میں ہے۔ والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 5 برس تھی، کہیں پہ لکھا ہوا ہے 7 برس تھی، لیکن زیادہ مورخین کا خیال تھا کہ جب آپ کی عمر 5 سال ہوئی تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، جس کا ذکر مورخین کرتے ہیں۔ 597 میں جب آپ کی عمر صرف 5 سال تھی تو آپ کے والد ماجد دفتن کلونج کے درد میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری کے دوران آپ کے والد کے پاس رہے اور ہر طرح سے خدمت کرتے رہے، تیمارداری کرتے رہے۔ بیماری کا تیسرا دن تھا، آپ یک فرمانے لگے، حضور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میرے پدرزاد بزرگوار کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ کلمات کہتے ہی آپ کے والد ماجد کی روح عالم ملکوت کو پرواز کر گئی۔ آپ کو اپنے والد ماجد کی وفات حسرت آیات پر سخت صدمہ ہوا، کئی روز تک آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اسی روز سے آپ بے حد مغمور اور سوگوار رہنے لگے۔ کتابوں میں مزید مرقوم ہے کہ آپ والد کے انتقال کے بعد تقریباً 1 سال تک خاموش رہے، کوئی کلمہ اپنی زبان مبارک سے ارشاد نہ فرمایا، نہ کسی سے کلام فرمایا، نہ کسی کے سوال کا جواب دیا۔ اس عرصہ میں جب کوئی صاحب وطن تشریف لا کر آپ کی پیشانی کا بوسہ دیتا تو اس کو ایک وجدانی کیفیت محسوس ہوتی اور وہ ایک کیف میں مستغرق ہو جاتا، اور اکثر پہر اور دوپہر تک اس مسرت سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ بعض حضرات کا معمول تھا کہ وہ روزانہ بلا ناغہ آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے اور دولت استغراق سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے۔ 6 سال میں آپ پر شدت سے غلبہ جذب کی کیفیت طاری ہوتی گئی، کبھی کسی وقت سائلوں کو کچھ جواب دیتے تو کبھی کوئی چیز مانگ کر لے آتے، ورنہ اپنے حال میں مستغرق رہتے۔ 1 سال کے بعد آپ کی طبیعت اقدس کو کچھ سکون ہوا، حواس بحال ہوئے۔ اکثر حضرات اہل باطن آپ کی زیارتوں اور قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ جس وقت آپ ان کی زبان سے کوئی کلمہ عشق الہی سن لیتے تو آپ پر بھی ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم ہرات ہی میں حاصل کی۔ آپ کے والد محترم چونکہ اس وقت انتقال ہو چکا تھا جبکہ آپ کی عمر صرف 5 برس تھی، اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دینی تعلیم دلوانے کی خاطر پوری توجہ دی۔
آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا۔ آپ کافی ذہین تھے، اس لیے قرآن پاک کے بعد عربی فارسی پڑھنا شروع کی۔ تھوڑے ہی عرصے میں عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کر لی۔ جب آپ نے ابتدائی تعلیم کی تکمیل کی تو مزید علم حاصل کرنے کی خاطر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف رجوع کیا گیا۔ اعلیٰ اور روحانی تعلیم کے سلسلے میں آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت گرگانی سے مشورہ کیا اور طے پایا کہ آپ کے ماموں شیخ الشیوخ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس اجودن بھیج دیا جائے، جہاں آپ کی ظاہری اور باطنی تعلیم مکمل ہو سکے۔ کم کھانا اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا جو تصوف کا بنیادی اصول ہے، جسے تمام اولیاء اللہ نے کم کھانے پر زور دیا ہے، کیونکہ بھوکا رہنے سے اسرار الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ نے اس اصول پر عمل کیا۔ جب آپ بالغ ہو چکے تھے تو قدرتی طور پر آپ نے کم کھانے کے اصول پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا جب آپ کی عمر 6 سال کی ہو گئی تو کھانا پینا کم ہو گیا۔ تیسرے چوتھے سال جو بھی میسر آتا تناول فرما لیتے، کیونکہ آپ کی مالی حالت کمزور تھی۔ اسی وجہ سے آپ کی والدہ بیوہ ہو چکی تھی، جس وجہ سے گزر اوقات بڑی حسرت اور تنگی سے ہوتا تھا۔ اکثر 2-3 دن تک کھانے کو کچھ میسر نہ آتا، فاقہ کشی میں گزر جاتے۔ اس لیے اللہ کے بندوں پر آزمائش کا وقت آ ہی جاتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ کی آزمائش شروع ہو گئی تھی، چنانچہ یہ مخدوم علی احمد صابر کا معمول تھا کہ بچپن ہی میں روزے رکھنے شروع کر دیے اور صرف 1-2 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ دوسرے دن پھر روزہ، جب کبھی دوسرے تیسرے دن کچھ میسر ہوتا تو آپ اس میں سے بقدر ضرورت نوش فرما لیتے۔ شب میں ہمیشہ زمین پر سوتے تھے اور بچھونا وغیرہ کچھ نہ بچھاتے تھے۔ بچپن میں ایک دن آپ پر ایک ایسا وقت آیا کہ آپ نے رات کو چارپائی پر سونا بھی ترک کر دیا۔ دن کو جنگلوں میں چلے جاتے اور وہاں یاد الہی کرتے اور تمام رات عبادت میں گزار دیتے۔ کئی روز گوشائے تنہائی میں بسر کرتے، کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے۔ جب بھوک کا زیادہ غلبہ ہوتا تو اپنی والدہ سے کوئی چیز کھانے کے لیے طلب کرتے۔ گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا آپ کو بھوک لگتی اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ مزید بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بیان فرمایا ہے، ایک مرتبہ 2-3 دن سے فاقہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، کسی سے مانگنے یا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر مخطوب علی احمد میرے پاس آئے، مجھ سے کہا بھوک بہت لگی ہے، کچھ کھانے کو دے۔ دوپہر تک میں نے حیلہ حوالہ سے ٹالا تو بہت کوشش کی کچھ پکا کر ان کو دے دوں، مگر کچھ بھی میسر نہ ہوا۔ ظہر کے بعد صابر میرے پاس آئے، بھوک کی وجہ سے بیتاب ہوں، کچھ کھلا دیجئے۔ میں نے اس کی تسکین کے لیے ایک دیگچی میں صرف پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی اور نیچے آگ جلا کر یوں ہی چمچے ہلانے لگی، اور جس وقت صابر میرے پاس آتے تو میں یہی کہہ دیتی، ابھی تیار نہیں ہوئی، تھوڑی سی کسر باقی ہے، غرضے کہ اسی طرح مغرب کے وقت تک ٹالتی رہی۔ لیکن مغرب کی نماز کے بعد صابر میرے پاس آئے اور کہا اب مجھ کو تاب نہیں ہے، اب مجھے کچھ کھلا ہی دیجئے۔ اتنا کہہ کر خود ہی دیگچی کے پاس گئی اور اسے کھول کر دیکھا، چاول تو پک گئے تھے، آپ جلدی سے کھلا دیجئے۔ مجھے یہ سن کر نہایت درجہ حیرت ہوئی کہ دیگچی میں چاولوں کا تو نام و نشان نہ تھا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ چاول پک گئے؟ جا کر دیکھا تو فی الواقع ہی نہایت عمدہ چاول پکے ہوئے تیار تھے۔ میں نے احمد صابر کو اس میں سے نکال کر کھلائے، مولوی محمد ابوالقاسم کو چاول دکھلائے اور واقعہ منوعن بیان کیا اور ان سے کہا کہ اب علی احمد کے واقعات اس پر مجبور کرتے ہیں ان کو تعلیم باطنی دلوائی جائے۔ آپ کی رائے ہو تو ان کو بھائی حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سپرد کروں۔ وہ چاول مولوی ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی تبرکن نوش فرمائے اور اپنے احباب کو بھی کھلائے۔ سب حضرات نے آپ کی والدہ محترمہ کی رائے سے اتفاق کیا۔ یوں تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے بچوں کی اکثریت خوش ہوتی ہے، مگر حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا عہد طفلی کا انوکھا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جس سے آپ کی خدا داد سعادت عیاں ہے۔ بچپن میں نماز کی پابندی، آپ نے 7 سال کی عمر میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کی، جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے،
حالانکہ بہت ہی کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن ایسے بچے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوانی میں نوازنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت اور توفیق سے ان کا دل عبادات کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی احمد صابر بھی بچپن ہی سے عبادات کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے 7واں سال شروع ہونے پر حضرت نے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ دن میں ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے، کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتے تھے۔ اکثر شب میں بعد نماز تہجد آپ جس کمرے میں ہوتے اس سے ظہور اللہ کی آوازیں ہوتی، اور حضرت محمد ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ مکان نے اس آواز کو سنا اور تجسس کرنے پر سوائے حضرت صابر کے بنفس خود کسی اور کو حجرے پہ نہ پاتے تھے۔ جس وقت آپ کی عمر شریف 7 سال کی ہو گئی تو یہ آوازیں سننا بھی بند ہو گئی، اور جب کبھی آپ سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ شرما گئے اور مسکرا دیے۔ نماز کی پابندی کرنا جو کتاب و سنت میں قرار دیا گیا ہے، جس کی ہدایت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے مگر آپ مسلسل عبادت میں مصروف رہتے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ سراپا عبادت ہوتا، یہی وجہ ہے صحابہ کرام نے بھی عبادت الہی کو اپنی زندگی کا شعار بنائے رکھا۔ پھر اولیاء کاملین نے بھی جن کی مطابقت کرتے ہوئے اسی طریقے پر گامزن رہے۔ لہٰذا حضرت سید علی احمد الہ الدین صابر کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جو ذکر و فکر سے خالی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے شب بیداری کی مجاہدات کیے جو روحانی ترقی کے موجبات میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد پیش کا جائزہ لیں تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہم ایک ایسے پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں جو جہالت اور گمراہی کے سبب غفلت اور معصیت کی آلودگی سے لتھڑا ہوا ہے۔ ہمیں انتہائی مایوسیوں، محرومیوں، بدبختیوں کے اتھاہ اندھیروں کی طرف لیے جا رہا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسلاف کے اعمال صالحہ اور افعال حسنہ سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہمارے اذہان اپنے درخشندہ ماضی کی روایات کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم خاصان خدا کے اہم واقعات اور ان کی سیرت و حیات کی تمام تر جزیات کو دل و دماغ سے محو کرنے میں کچھ بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہے، حالانکہ یہی وہ واجب التعظیم اور لائق تقلید ہستیاں ہیں جن کا ہر اسوہ ہدایت آفتاب ماہتاب کی شعاؤں کا کام دیتا ہے، جن کا مطمع نظر صرف یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ ہی اسلام میں ایک اساسی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ ایک بار پھر گم گشتگان راہ ہدایت کو متبلغین شریعت اور اصحاب طریقت و معرفات کے اقوال و افعال، تحریر و تقریر، تبلیغ و روشناس کرائے، کیونکہ انہی صالحین کے زرعی اسالیب کی پیروی میں ہماری دینی کامرانیوں کا راز پنہاں ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف کامل اور قناعتی ذات شخصیت تھے۔ ایسی برگزیدہ اور خدا رسیدہ ہستیوں کی عبادت، ریاضت، زہد، تقوی اور تبلیغ دین ملت کے لیے قربانی اور ایثار کے واقعات کو بار بار دہرانا جانا چاہیے، تاکہ ہماری آئندہ نسل اخلاقی پستی کی طرف جانے کی بجائے اخلاق حسنہ کی بلندیوں کی جانب ثابت قدم ہو سکیں۔ ان کے دلوں میں دنیا کے سب سے بڑے اور ہمہ گیر مذہب اسلام کی سچی لگن اور حقیقی محبت کا جذبہ کار فرما ہو سکے۔ حضرت علی احمد صابر پیا کے پیارے اور محبوب لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ صابر پیا کے الفاظ سنتے ہی ان کے شیدائیوں پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ صابر پیا کہتے ہوئے مستانہ وار جھومنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک تحریر کر دینا بھی صاحب سوانح کی عظمت کا شاندار اعتراف ہے کہ فارسی زبان کے ممتاز معروف سخن شاعر حضرت شیخ مولانا غلام قادر گرامی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم صابر پیا کے
حضور اپنا منظوم نذرانہ عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں: مرشد مخدوم شیخ صابر صابر، در صبر و رضا اول و آخر صابر، گفتم کے بودا اولیاء جوہر خرد، خود روح فرید گفت صابر صابر۔ یہی وہ صابر پیاں ہیں جن کے متبرک سوانح حیات احاطہ تحریر میں لا کر فاضل مؤلف نے ایک گراں قدر شاہکار کا اضافہ کیا ہے۔ حضرت مخدوم سید علاء الدین علی احمد صابر ذات گرامی نے جوہر فریدی کو جس قدر وسعت دی، خاندان چشت کے فکری اور روحانی زاویوں کو پھیلایا۔ اگرچہ آپ کے مزاج اقدس میں جلالت تھی، مگر اس کے باوجود بھی دینی روحانی خدمات کو وسیع تر فرمایا۔ آپ کی حیات مبارکہ سراپا علم تھی، جس سے اہل دنیا نے اپنی طلب کے مطابق فیض اکتساب کیا۔ یہ وہ سلسلہ مقدسہ ہے جو قرۂ ارضی میں پھیلا ہوا ہے، جو واقعی عدیم النظیر ہے، کیونکہ سارا فیضان کرم شیخ الاسلام المسلمین فرید الملت والدین مسعود گنج شکر کا ہے، جو سلسلہ نظامیہ جمالیہ صابریہ کی شکل میں آفتاب و ماہتاب کی طرح اظہر من الحقیقت ہے۔ اور یہ وہ اولیاء کاملین ہے کہ جن کے وجود مسعود کی بدولت برکت بالخصوص بر صغیر میں دینی اور روحانی اشاعت کی ترویج ہوئی۔ اگر ان حضرات کا ورد مسعودہ نہ ہوتا تو کفر و ظلمت کے ابر تیر ہم پر مسلط ہوتے اور ہم کفر و ضلالت کی عمیق وادیوں میں بھٹک رہے ہوتے۔ دین و فطرت کو پھیلانے میں یہ اولیاء اللہ ہی تھے جنہوں نے دنیا اور مافیہ سے بے نیاز ہو کر ظلمت قدوں میں اذان حق کو بلند کیا۔ اگرچہ دوسرے سلاس کے حضرت اولیاء نے بھی خدمات سر انجام دی، وہ بھی فی الوقت قابل ذکر ہیں، مگر یہاں صرف حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دینی اور روحانی خدمات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ لہٰذا ان حضرت میں حضرت مخدوم صابر پاک قدس سرا کی حیات مبارکہ اور ان کی روحانی تجلیات کا ذکر خیر کرنا بھی مقصود ہے۔ اس لیے مختصر تاریخ و تصرف کی روشنی میں مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سادات حرات میں سے تھے، آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت مخدوم سید عبد الرحیم حراتی تھا، جو سرزمین حرات کے فاضل عالم دین اور صاحب فکر و ولایت تھے، جن کا علمی اور روحانی مقام حرات کے علماء مشائخ میں بلند و بالا تھا۔ حضرت سید عبد الرحیم کا سلسلہ حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک جا ملتا ہے۔ آپ سید حسینی تھے اور یہی شجرہ نسب جو مختلف کتابوں میں مرقوم ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ، جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی ہمشیرہ تھی، آپ کے نانا جان حضرت قاضی جمال الدین سلیمان چشتی حضرت خواجہ غریب نواز قدس سرہ العزیز کے دست بیعت تھے۔ حضرت بی بی حاجرہ، جو حضرت بی بی قرسم کی صاحبزادی تھی، سادات حسینی اور والدہ ماجدہ کی جانب سے آپ فاروقی النسب تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم کی ولادت باسعادت بغداد شریف میں ہوئی۔ حضرت مخدوم صابر پاک کا روحانی کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو معرفت الہی میں مستغرق کیے رکھتے کہ دنیا کی مصروفیات سے اپنا پہلو ہمیشہ بچائے رکھا۔ آپ کے بارے میں حضرت غلام معی الدین عبداللہ القصوری رقم تراز ہیں۔ اسی طرح آپ عظیم المرتبت اور بلند ہمت تھے کہ ابتدا ہی میں ریاضت و مشقت و مجاہدات میں اپنا وقت بسر کرتے رہے کہ اس جیسا کوئی شخص اتنی ریاضت نہ کر سکا۔ آپ کی علمی روحانی خداداد بصیرت و عظمت کی شہرت آپ کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ آپ جہاں بھی تشریف لے گئے وہیں اپنی عظمت کے نقوش ثبت کرتے چلے گئے۔ سرزمین قصور کی مشہور علمی شخصیت غلام معی الدین عبداللہ القصوری آپ کے روحانی کمالات کے بارے میں لکھتے ہیں: آپ موصوفی ولایت رکھتے تھے، آپ کا دل اسرافیل کے دل پر واقع ہے۔
حضرت بابا نے علمی اور روحانی کمالات دے کر تبلیغ اسلام کی خاطر کلیر شریف میں معمور فرمایا، جو آپ سب سے پہلے دہلی میں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت گنج شکر بعد از عطا خلافت و اجازت دہلی رخصت ہو گئے۔ حضرت گنج شکر نے آپ کو خلافت اور اجازت دے کر دہلی کی طرف روانہ کر دیا۔ اجودن سے دہلی پہنچ کر کچھ عرصہ قیام فرمایا۔ دوران دلی برادر طریقت حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی قدس سرہ المتوفی 725 ہجری سے باہمی ملاقاتیں بھی کی۔ دوران قیام اور دہلی میں ان سے ملاقات ہوئی۔ دہلی میں قیام کے دوران شیخ نظام الدین نجاری دہلوی قدس سرا سے کئی بار ملاقاتیں کی۔ سرزمین دہلی میں جتنے دن قیام فرمایا، مخلوق خدا کو اپنے روحانی فیوز و برکات سے مستفید کرتے رہے۔ چنانچہ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، سلطان المشائخ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرا کے مابین ہر دو بزرگوار رابطہ اتحاد قائم بود۔ سلطان المشائخ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرا کے درمیان ان پر دو بزرگوں کا رابطہ تھا اور اتحاد برقرار رہا۔ جب تک آپ دہلی میں قیام پذیر رہے، جو شخص بھی حضرت محبوب الہی کی خدمت اقدس میں بیعت ہونے کی کوشش کرتا تو آپ اسے حضرت مخدوم صابر کی خدمت میں بھیج دیتے۔ حضرت سلطان المشائخ ہر آنے والے شخص کو آپ کی خدمت میں بھیجتے اور ساتھ ہی تاکید فرماتے کہ آپ کی خدمت میں اچھے طریقے سے پیش آنا، تعظیم و تکریم خوب بجا لانا۔ دہلی سے جب کلیر شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر روحانی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ ظاہری اور باطنی علوم کے بحر و بر تھے۔ خلافت روحانیہ اور نجابت حقہ کے علم بردار مخدوم الملت حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر نے کلیر شریف کے خطے کو صرف اس لیے منتخب فرمایا کہ وہاں کفرستان تھا، جن کا چپا چپا کفر و ظلمت کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ اس لیے وہاں توحید اور رسالت کی اشاعت و ترویج بہت ضروری تھی، کیونکہ کلیر شریف سے 25 میل کے فاصلے پر ہندوؤں کا ایک قدیم مندر تیرتھ نام تھا، جس میں ہندوؤں کے تراشیدہ پتھروں کی پرستش کی جاتی تھی، جس پر تیرتھ ہر دور کے پنڈتوں محابتوں کی چیرہ دستیوں سے آمد الناس بے حد نالاں تھے۔ جب آپ نے کلیر شریف میں اقامت اختیار فرمائی تو آپ کے وارد مسعود سے کفر لرزم برند اور بت قدوں میں آگ لگ گئی، اور مظلوم انسانوں اور سکون قلب کے پیاسوں نے جب دیکھا سرزمین کلیر میں ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت تشریف فرما ہے جس کی خدمت میں حاضری دینے سے تسکین محسوس ہوتی ہے، زخموں کو مندمل کیا جاتا ہے، روحانی غذا دی جاتی ہے، وہ ظلم گزیدہ انسان آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہونے لگے، جن کی نگاہ کی بدولت ان کے قلب آپس میں ملنے لگے۔ آپ کی یہی کشش اور جاذبیت تھی کہ نہ صرف سرزمین کلیر بلکہ دور دراز علاقوں کے لوگ جوک در جوک حاضر ہو کر نعرہ حق بلند کرنے لگے تھے۔ روز اول میں اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو پیدا کیا تو ارشاد ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے جواب دیا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کچھ روحوں پر تجلی ڈالی تو وہ اس تجلی نور سے ہمیشہ کے لیے منور ہو گئیں۔ جن روحوں پر اللہ کی تجلی پڑی وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء کی روحیں تھیں۔ ان روحوں میں روح حضرت علی احمد صابر کلیری صاحب کی بھی روح شامل تھی۔ چنانچہ ایسی مخصوص روحیں جب دنیا میں تشریف لاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آثار اور علامات ایسی پیدا کر دیتا ہے جس سے دنیا والوں پر عیاں ہو سکے کہ وہ روح جو دنیا میں تشریف لائی ہے اللہ کے خاص انسان کی روح ہے۔ لہٰذا ایسے ہی حضرت علی احمد صابر کی ولادت سے پہلے کچھ واقعات ہوئے۔ آپ 19 ربیع الاول بوقت نماز تہجد پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے قصبہ کھوٹحال میں پیدا ہوئے، بعض کا کہنا ہے آپ ہرات میں پیدا ہوئے، کیونکہ صاحب السالکین کا کہنا ہے کہ آپ قصبہ کھوٹوال میں اپنے نانا حضرت جمال الدین سلیمان کے گھر پیدا ہوئے، لیکن یہ تصدیق نہیں ہوئی کہ آپ کی والدہ کھوٹوال سے ہرات میں آپ کو لے کر کب اور کس طرح آئی۔ آپ کے بچپن کی کل روایات ہرات میں رہنے سے وابستہ ہیں۔ تذکرہ اولیاء ہند
میں صاف صاف تحریر ہے کہ حضرت عالی وقار بوقت نماز تہجد جب ایک پہر باقی تھا تو بروز جمعرات ہرات میں پیدا ہوئے۔